مسلمان آدمی 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن ایمان بننے کی ساری عمر محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی خواہشات سے بچنا پڑتا ہے، شیطان حملے کرتا ہے اس سے بچنا پڑتا ہے، نفس حملے کرتا ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کا دل کہیں بنتا ہے، اس میں کچھ نور آتا ہے محنت کے بعد۔ ایک دم تو نہیں آتا، تم کتنی محنت کرتے ہو، پھر تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے 4 ٹکے آتے ہیں، تو تم مکان بناتے ہو تو کچھ راحت لیتے ہو۔ ایسی ایسی محنت کرتا ہے، شیطان نفس سے بچتا ہے، پرہیزیں کرتا ہے، پھر صحت نصیب ہوتی، کہیں ایمان والا اس کا دل بنتا ہے۔ ورنہ ظاہر زبان سے مسلمان، دل کا وہ کافر کا کافر، نہ اس کو خدا سے تعلق ہے، نہ اس کو نبی سے محبت ہے، نہ اس کو قرآن سے محبت ہے۔ کام کر کے آیا، ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا، بس گانے سنتا رہا، پھر کھا پی کے سو گیا۔ زندگی کتنی مہنگی، 4 گھڑیاں بچی، وہ بھی خدا کے نام پہ نہیں لگائی۔ پھر اپنی اولاد کے معاملے میں رہا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کے لیے یہ کرنا ہے، یہ نہیں سوچا میں نے آگے جانا، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے۔ اسی ایک حدیث میں آقا جی نے کہا الویل کل الویل، وہ آدمی کے لیے ویل ہی ویل ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، وہ آدمی ہلاک ہی ہلاک ہوگا۔ ترک عیالہ بخیر، اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے گیا، ان کی مکان بناتا رہا، ان کی تعلیم دنیا کی سب کچھ کرتا رہا۔ وقدم علی ربہ بشر، خود بری حالت میں مرا، خدا کے ساتھ برے حال میں گیا۔ یہ اچھا ہے، اولاد کا بھی خیال کر، اپنا بھی خیال کر کے مجھے خدا کے ہاں جانا ہے، یہ فتنہ ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، لیکن اولاد اور مال میں رکھ کے خدا نبی کو بھول نہیں جانا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، دروشی کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، توفیق میں تہجد کو نہیں چھوڑنا ہے، توبہ کو نہیں چھوڑنا ہے، گناہ سے معافی مانگتے رہے، اس چیز میں لگا رہے۔ اگر آئندہ ہوتے تو بچنے کی کوشش کرنا، اسباب کو کاٹے کہ مجھ طرف نہ جاؤں، جو مرضی ہوتا رہے پھر ایمان والا بنے گا۔ اسی آپ نے کہا وہ آدمی ہلا کے ترک عیالہ بخیر، اپنی اولاد کو آل کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، ان کے لیے مکان بنا رہا ہے، چیزیں خرید کے دے رہا ہے، موٹریں خرید کے دے رہا ہے، ان کو گھما رہا ہے، اور خود نہ خیال کا کیا خیال، نماز کا خیال ہے، اسی میں مست ہے۔ یہ بری حالت میں جائے گا خدا کے پاس۔ آقا جی کہتے ہیں اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، خود بری حالت میں مرا۔ بہت ایسے مرتے ہیں، جی ہاں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، خوب بھیڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہم اتنے اولاد کو یہ لے کے دیا، ان کے مکان بنا، ان کی شادیاں کرنی، نماز روزے کی کوئی اتنی پرواہ نہیں، زیادہ خوشی ہے۔ کراچی میں تھا، ایک کا پوچھا، بولے جی دعا کرو ہمارا فلانا مر گیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ کیا مرنا، دکھ تو ہو لیکن بڑا دکھ نہیں ہونا چاہیے، بڑا دکھ نہیں، اگر ایمان پہ مر گیا خیر ہے، 1000 سال کی مرنا، 100 سال کی مرنا، لیکن انسان توبہ استغفار، موت کا کوئی کس وقت آ جائے، یہ نہ کہ میں جوان ہوں جب مروں گا مروں گا، اگر جوان ہے بھی تو پھر بھی جا کے مرے گا آخر میں، اور جوانی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جوانی سے کیا تم نے فائدہ اٹھایا، ساری ضائع۔ اگر تو جوانی موت سے بچ گیا تو کچھ آخرت کے لیے عمل کر لیتا۔ بولا جس کا دکھ اس لیے ہوتا ہے ساری عمر محنت کی کوئت میں، ساری عمر محنت کرتا رہا، اور یہاں سے کچھ مکان بنائے، کچھ زمین خریدی، ہاں جی، اب اس کی راحت کا وقت تھا، بیٹھ کے کھاتا، آ کے آتے ہی کوئت سے بیمار ہو گیا، پھر اسپتال چلا گیا، پھر قبرستان چلا گیا۔ چلو انسان سفر میں رہے، کوئت میں رہے، جدھر بھی رہے، ساتھ ساتھ ایمان کے کام کرتا رہے۔ اس کے نمازیں پڑھتا تھا، کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، محنت میں لگا رہا ایسا، بتاؤ، تو نماز روزے سے دور ہی رہا، وہ دولت کی خوشی میں رہا کہ میں کما کے خود پاکستان بھیج رہا ہوں۔ ان کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، دولت وغیرہ وائش کریں گے، عیاشی کریں گے کوئی، بلکہ اولاد پہ سختی کرے گا، اچھی نہ ہو تو قرآن میں نادانوں کو اپنا مال نہ دو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، خدا رسول کو نہ سمجھے۔ اولاد جیسی ہے بس عیش کرے گا، اس کو یہ نہیں کہ یہ نمازی ہیں، بے دین ہیں، یہ کچھ چلتے ہیں، یہ بھی خیال رکھیں، یہ خیال نہیں ہوتا، بڑی مصیبت ہے۔ اس کا دکھ کر رہا تھا کہ اتنی محنت کی، ابھی آیا کہ اب میں بیٹھوں گا پاکستان میں، آرام سے کھاؤں گا، کچھ فائدہ اٹھاؤں گا۔ فائدہ یہ ہو ساری محنت کر کے اولاد کو دے گیا، خود سیدھا قبرستان کے، نماز روزے سے چھٹی۔ اس کا اپنا سکا تھا، رشتہ دار تھا، پوچھا کچھ نماز، کہا یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ بہت ایسے باہروں کے ملکوں میں مرتے ہیں، تو اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان سکھ ہو دکھ ہو ایمان کو نہ چھوڑے، ایمان کی حفاظت کرے۔ آپ کو سکھ ہو دکھ ہو، آپ خوراک کو نہیں چھوڑتے کہ جان کو بچاتا بھی رہے، اگر جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
کہتے جان ہے جہان ہے، ہم کہتے ایمان ہے جہان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ جان کو لے کے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری والدہ کتنی بیمار تھی، اس کو ایمان کا اتنا فکر تھا، کہتی میری اولاد بھی ایمان والی بن جائے۔ اور کیا سنا جب لوگوں کا حالات دیکھتے ہیں، کہتے ماں باپ تو بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مکان بنے، ان کے لیے 4 پیسوں بھوکے نہ بنے، کہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری ماں اس طرف زیادہ جاتی نہیں، وہ کہتی دروشی پڑھے، قرآن کے حافظ بنے، ایمان پہ مرے، مجھے بہت مکان ہو نہ ہو خیر سے اللہ مالک ہے، بس یہ ایمان والے ضرور بنے۔ آخر عمر تک روتی رہتی تھی۔ ہمارے کوئی بھائی باغی تھے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب اذان ہوتی تھی اس کے آنسو گرتے تھے، روتی تھی، تو کیا کرے گا، تو مرے گا، تیرے قبر میں کون آئے گا، یا فہد تو کیا کرے گا، تو خدا سے باغی ہو گیا، تو رسول سے باغی ہو گیا، تو آخر اس کو بھی ہدایت ہو گئی۔ ایک اور بھائی تھا، وہ بھی تھا ایسا زبردست، 10 آدمی لڑے ان کو مار سکتا تھا، اتنا تکڑا دل ہے۔ وہ کہتے شیخ امین میں قتل ہو کے مر جاتا، بس تو نے محنت کر کے ہم کو لگا دیا۔ وہ بھی لگ گیا۔ یعنی ہماری ماں چاہتی اس کی دعائیں تھی کہ موت کے وقت ساری بہنیں، 4 بہنیں، 3 بھائی اس کے پاس، ایک مر چکا تھا حافظ قرآن، اس کے پاس کھڑے تھے، اور اس کا دل ٹھنڈا تھا کہ یہ سب نماز والے، درود والے بن گئے۔ اس نے رو رو کے خدا کو منا لیا، اور مکان کا بل ہوتی اللہ مالک ہے، مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد میں۔ بھائی کہتے کل کو مکان مسجد سے ہم کو نکال دیں یا کوئی عذر پیش آ جائے، ہاں جی، تو اس کے بعد میں اپنا ہونا چاہیے۔ انکار تو نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کیا فکر پڑی، ایسی لاپرواہی کی بات ہے، ساری عمر یہیں بیٹھے رہو گے، اتنا غم کیا ہے، اللہ مالک ہے، بس تم لگے رہو، اللہ اللہ مالک۔ بھلا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، کوئی ماں ایسا شاید اس زمانے میں نہیں کرے گی، ورنہ ماں کہتی تمہارا کیا بنے گا، روٹی میں 4 پیسے جوڑوں، زمین بناؤں، مکان بناؤں، تمہاری جگہ ہو۔ میں اس بات کو سنتا ہوں کیونکہ یہ سنائی نہیں، میرے ساتھ بات ہوئی ہے نا، کہ ہم بیٹھے مشرے گھر، کہتی کیا گلاں کر دے، میں کہ پرائے نے کہنے 4 پیسے جوڑ، تو بھی دردیجہ کم کرنے کو زیادہ کر، تو کوئی مکان بنا، کل مکان تو جگہ ہونی چاہیے، تو کہتی بیٹھے ہوئے نہیں ہو، میں نے کہا بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کل کو تم کو نکال دیں مسجد والا، یا تم بیمار ہو جاؤ، امامت نہ کر سکو، تو پھر مکان چھوڑنا پڑے گا، ساری عمر ادھر ہی بیٹھے رہو گے، اتنا لمبا سوچتے ہو، کہتی ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک۔ ایک تو فوق 3 بھائی، تینوں کے بعد ایک کے پاس بھی مکان نہیں ہے، لیکن درود سب کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ سب کے پاس ہے، نمازیں سب کے پاس ہیں، داڑیاں سب کے پاس ہیں، تسبیحیں سب کے پاس ہیں، توبہ سب کے پاس ہے، آتے ہیں، یعنی سب کو یہ بنا کے چلی گئی، مکان شکان تو نہیں ہے، لیکن تسبیحیں، درود، نمازیں دے کے چلی گئی ہم۔ سورۃ یاسین پڑھو، قرآن شریف، سب کو حافظ بنایا، 2 پکے حافظ بن گئے، 2 کچے بیچارے آدھے، لیکن وہ بھی یہ پکے نمازی ہو گئے۔ اخیر میں اس کی عمر کے وہ بھی اچھے ہو گئے، ان کے لیے روتی رہتی تھی اذان کے وقت، تہجد کو اٹھاتی تھی، کہتی اس وقت بیمار نہ سوئے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے، مستنڈے ہو، ایسے مستنڈے ہو سوتے ہو۔ میں نوجوانی میں چائے پیتا تھا، تہجد کو اٹھا نہیں جاتا تو چائے سے نیند ہلکی ہو جائے، جوان کی نیند ایسے، ایک دن ناراض ہوگی تہجد کو، جو اس وقت چائے پیتا ہے اس میں آدھا سپارہ پڑا جاتا ہے تہجد میں، جب تک اشراق نہ ہو نہ کھایا پیا گا۔ یقین جانے میں مبالغہ نہیں کرتا، آدھی رات کے بعد وہ پڑھتی رہتی تھی، اور اس کی عبادت خشک نہیں تھی، ذوق، کبھی شعر گاتی تھی، کبھی آنسو اس کے گرتے تھے، اور صفائی پسند۔ تو میں عمر میں زیادہ ہوا، مجھے کہا، پھر مجھے 100% یقین ہوا، یہ نہیں واقعہ ولی اللہ تھی۔ کہتے انسان نفس سے جان چھوٹتی ہے، شیطان سے چھوٹتی ہے، یہ دنیا پیسہ ایسا ہے، اس سے اخیر میں جان چھوٹتی ہے اولیاء اللہ کی۔ میں کہا دل میں محبت ہوتی، کہتی 4 پیسے کماؤ، وہ بس دروشی، کیسٹیں دروشی کی بھری ہوئی ہیں، نعتیں کی بھری ہوئی ہیں، رات دن اسی میں اس کو لگن، قرآن شریف کے کتنے ختم کرتی تھی، بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، نمازیں سکھاتی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ ادھر میں نے دیکھا کہ نیت لگائی ہے آقا جی کی، جیسے ہر چیز سے لگن ہوتی ہے، قرآن شریف اپنا پڑھ رہی ہے، اور کتنی سورت بقرہ اور چیزوں کو یاد تھی وہ بھی پڑھتی رہتی تھی، زبانی حفظ، ویسے بھی قرآن کے ختم کرتی رہتی تھی، بیماری کے ساتھ، آخر میں فالج بھی ہو گیا، پہلے بیماری بھی، پھر موٹاپا اس کو بہت تھا، لیکن دل لگ جائے، بس دل کی بڑی طاقت ہوتی، محبت میں انسان لگا رہتا ہے۔
میں نے کہا امی اتنی محنت کرتی ہے یارو کا تو خدا کہتا ہے لا یکلف الا وسعها، جتنی کس سے ہو جا تو اپنے کو راحت دے، 1-2 گھنٹے رات کو سوتی ہے، ہر کو جاگتی ہے دن، ایسے مت کر، رحم کر، خدا نے رحم کیا، اللہ نیت پہ دیتا ہے، انسان تھک جاتا ہے تو سادگی سے کہتی بناوٹ کی باتیں نقش ہے میرے دل پر، بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، نقش ہے یہ لفظ میرے دل پر، میں حیران ہو گیا، میں کہا دیکھو یہ ان پڑھی ہے، اس کو پڑھنا لکھنا کہ اسکول میں نہیں سیکھی ہے، ایسے ہی موٹا موٹا گھر میں، یہ پڑھوں سے اچھی ہے، اور کیسا لفظ کہ بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، تو مجھے کہتا ہے تھک جاتی ہیں، عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، میں حیران ہوں، اس کے بعد میں نہیں بولا، میں کہ چھوڑ دو، اس کا دل میں عشق خدا عشق رسول ہے، پھر کبھی کہتے ہیں جس کے دل میں زخم ہو وہ جانتا ہے اس کو زخم نے کیا کیا، جس کے دل میں زخم نہ لگا اس کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ ایسی باتیں کرتی تھی، شعر گاتی تھی محبت کے، آقا جی کے، امام حسن حسین کے، آنسو اس کے گرتے رہتے تھے، ایسے آسمان کو کہتی ساری دنیا جھوٹی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، کہ خدا کی معرفت جاگ گئی تھی، دل جاگ گیا تھا اس کا، تو قرآن شریف پڑھ رہی تھی جو نیت بھی لگی ہوئی ہے، میں ایک دن بیٹھا آیا، میں دیکھا، میں کہا نہیں یا تو آپ قرآن شریف پڑھ لیں پھر نیت سن لیں، یا پھر نیت سن لیں، ابھی ادھر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، ادھر یہ کیسٹ لگا یہ بھی چل رہی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے ایسے، یہ بھی چلتی ہے میں قرآن بھی پڑھتی رہوں، ذوق شوق، تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو راحت جیسے کہتے ہیں کہ اس کو سکون راحت ملتا ہے، مرم لگتی دل میں ٹھنڈ، ایسے اس کو ہوتا ہے، ہاں میں کبھی نوزن کی زیادہ پیار کی باتیں کروں یا کوئی چیز سناؤں بڑی خوش ہوتی تھی، بعض وقت میں اس کو دیکھتا بڑی محبت ہے، مجھے بھی اس کو دیکھ کے محبت آتی تھی، میں درود شریف پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ناچتا تھا ایسے، تو ہنستی تھی ایسے ایسے کرتی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے دیوانوں کی طرح، سچی سچی، بڑے پردے کی پابند تھی، بڑا پردہ سخت تھی، ہماری بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کو پردہ کرا، کہتی میں بیمار ہوئی ڈاکٹر کو دکھایا میں بخشوں گی نہیں، مجھے بے پرد نہ کرنا، بیماری میں رہنے دینا، ہاں ایسے جی اس کی ایک حج کیا اس نے نہیں کیا، 30-32 سال 35 سال مدینے میں رہا، میں نے کہا میں ہر سال چلا جاتا تھا، کوئی سال چھوٹ بھی جاتا ہوگا، کہتی تھی ایک حج کافی ہے، مجھے مدینہ بہت مہنگا ملا ہے، تو مدینے سے باہر جائے گا میری جان نکل جائے گی، مجھے نہ لے جا، مجھے حج کے ایک ہی کافی، مجھے ادھر ہی رہنا، محبت جی، جب عمر میں زیادہ مجھے خیال آیا، اس کی حالت ایسی تھی، موت کے بعد اس کی میں نے کرامت دیکھی جی، والدہ صاحبہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی رمضان میں کام نہیں کر، مائیں کہتی تھی آپ رمضان میں بڑا کام ہے، درزی کا کام، درزی لڑتی تھی، سارا انسان کام کرتا ہے، پوری اللہ ڈالتا ہے، روزے کو راحت ہوگی، عبادت کو راحت ہوگی، رمضان میں کام تو چھوڑ دو، میں کہ رمضان میں تو درزی کا سیزن لگتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کا سیزن لگا، عشق نبی کا سیزن لگا، آرام سے روزے کو راحت ہے، ایسی باتیں کرتی، پھر بیچاری وفات پا گئی، وفات کے بعد ایک رمضان میں کام میں پھنس گیا، اب کام کروں یا میں وظیفے پڑھوں یا میں تہجد پڑھوں، پھنس گیا جو، پھر میری تہجد چھوٹنی شروع ہو گئی، بس تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، اور دن کو کچھ اپنا قرآن شریف پڑھتا، وظیفے دن کو پڑھ لیتا تھا، تو ساری رات کام ٹک 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 کرتی، اور یہ یقین جانے خدا کے سوا میرے سوا کسی کو پتہ نہ، میری ہمشیرہ ایک جدے میں تھی، اس کا ٹیلی فون آیا، ہیلو ہیلو کیا بات ہے، بولا امی کو دیکھا آپ پر ناراض ہے، اللہ خبر دیتا ہے جن کو اپنی اولاد سے، تمہاری اولاد کی کیا حالت ہے، میں نے کہا کیا کیوں ناراض ہے، بولا دیکھا امی خواب میں کہتی ہے حافظ کو بولو اللہ سے محبت چھوڑ دی ہے، جو پہلے اللہ سے زاری کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، وہ سب چھوڑ دی ہیں، 2 سجدے نکالتا ہے، کہتے لفظ ہے تمہاری ماں کی، 2 سجدے نکالتا ہے، سپارہ 60 سپارہ جتنا توفیق پڑھ لیتا تھا، حزب دلائل پڑھتا تھا، کچھ مجھے ان چیزوں کا شوق ہے، کچھ مناجات باری تعالیٰ پڑھتا تھا، ہاں جی وہ سب چھوٹ گیا جی، وہ 2 رکعتیں تہجد کی ہو جائے بس، یقیناً کسی کو پتہ نہیں، میں حیران ہو گیا، ٹیلی فون کی جدت سے آیا، والدہ صاحب کا خواب میں دیکھا، اتنی سچی خواب، میں حیران ہو گیا،
میں کیا زندگی میں محنت کرتی رہی، اب بھی اس کا دل ادھر ہے، یہ بگڑ تو نہیں گیا، بدل تو نہیں گیا؟ دیکھو کیسی سچی بات، کس کو پتہ نہیں ہے، وہ خواب میں آگے ان کو کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا بڑی سچی تیری خواب ہے، میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں میری، میں گھر میں ہوتا ہوں، ہاں جی کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں۔ تو کہتی امی نے کہا 2 سجدے نکالتا ہے، خدا سے محبت چھوڑ دی ہے، ویسے ہی پڑھ جیسے پڑھتا ہے۔ میں نے کہا 2 ہی سجدے نکالتا ہوں، 2 رکعت۔ اللہ کرے جی ہم ایسے ہو تو نہیں سکتے، لیکن تمنا تو کریں ایسے ہو جائیں، بولو انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کریں؟